ایاز صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ یہ سنجیدگی کا سارا جو بوجھ اور وزن ہے وہ آپ پی ٹی آئی پہ مت ڈالیں نا۔ جنہوں نے کوئی کوشش کرنی ہے اپنے لیے سپیس بنانے کی، اور جائز سپیس ہے، مطلب آپ کا سارا جہاد ایک ہی طرف ہو رہا ہو تو جو آپ کے جہاد کا ٹارگٹ ہے وہ کہے گا جی ان کو بس بھی کریں، کوئی آئین بھی چیز ہے، کوئی فلانی چیز ہے، اس میں یہ کوئی کشتی کا اکھاڑا تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ جی وہ فلانے جو پہلوان ہیں وہ زیادہ ڈنڈ بیٹھ کے لگاتے ہیں یا کوئی اور لگاتا ہے۔ یہ ہے، یہ ایک سیاسی پروسیس ہے۔ آئین کا نام سب لیتے ہیں، جی آئین ہے 73 کا، 73 کے آئین کا جو ہم نے حلیہ کر دیا، جو حشر کر دیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور وہ جو آپ نے فتویٰ فرما دیا کہ یہاں پہ سرہا گیا تھا، میرے خیال ایسا کوئی سرہا نہیں گیا تھا، لیکن آپ کی بات کو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گئے تھے وہاں پہ مولانا صاحب کے وہ صوفوں پہ بیٹھنے کے لیے، اور بعد میں شاید انہوں نے مولانا صاحب کی ٹیم نے وہ ان سے رہا بھی نہیں گیا، شاید ان کی امامت میں نماز بھی ادا کی تھی تو وہ وہاں کر رہے تھے، پیچھے کر رہے تھے۔ آپ بھی سیاسی عمل کا حصہ رہ چکے ہیں، جب سیاستدان ملتے ہیں تو کیا سیاسی گفتگو نہیں ہوتی؟ ان کی کوئی بات نہیں ہوتی؟ سیاسی بات ہو جب ان کے ہاتھ میں ہو چیز۔ اب آپ اور میں، آپ کا تو اختیار ہے، ہر چیز میں اختیار ہے، پر ہم بے اختیاروں کو آپ کہیں کھڑا کر دیں، جی آپ نے فیصلہ کرنا، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کوئی نہیں، ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا، پوچھ تو آپ کو رہے، ساری نظریں آپ کی طرف ہیں، تو فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ جس کرشمہ اور جلال اور جمال سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ آپ کا ہے، تو ہم بیچارے جو ہیں ہم تو کسی گنتی قطار میں نہیں۔ آنے والے دنوں میں ایاز صاحب آپ کو ملک کی سیاست مفاہمت کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ نہیں، ایسے ان کی باتوں پہ آپ مت جائیں، ایسے وہ بیان دیتے ہیں۔ ہم ذرا دوسرے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ جب شہباز شریف کو لایا گیا تو ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، ایک حکومت کو ہٹا کے ان کو لایا گیا تھا کہ یہ فکسر ہے، یہ ڈوور ہیں، یہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ وہ ایکسپیریمنٹ تو مکمل طور پہ ناکام ہو گیا۔ اب اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کہ ناکام ہو گیا تھا؟ اب یہ ایکسپیریمنٹ کا دوسرا حصہ ہے جو براستہ لندن آیا ہے کہ یہ چلائیں گے۔ بھئی آپ نے یہ تب بھی آ سکتے ہیں اقتدار میں اگر آپ انہیں لانا چاہتے ہیں، اور آپ بذریعہ ویسے بٹھا دیں، شاہی فرمان جاری کر دیں اور بات۔ الیکشن کے ذریعے تب بھی آ سکتے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن اور الیکشن کا وہ حال کریں جو سٹالن بھی اس کی روح بھی اشش کر دے کہ یار مجھے یہ ترکیبات نہیں پتہ تھی، اس کے بغیر وہ نہیں آ سکتے۔ اگر آپ ان کو مسیح ایسے بنا کے لاتے ہیں تو کیا وہ پاکستان کے مسائل حل کر سکیں گے؟ شہباز شریف تو نہیں کر سکے۔ آپ نے فائنانس منسٹر بھی چینج کیا، پوری طاقت قوت جن کی ہے اس مشق اور ایکسپیریمنٹ کے پیچھے تھی، وہ کتنی کامیاب ہوئی تھی، ان سے کچھ مسئلہ حل ہوا تھا؟ ان سے تو یہ جو ہے اس ایکسپیریمنٹ سے تو یہ جو نگران ہیں، ایک دو دفعہ انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں، جی اب پھر امکانات ہیں کہ شاید کام ہو جائے، وہ کی ہیں، تو کئی لوگ کہتے ہیں یار ان سے تو یہ اچھے تھے وہ، حالانکہ ان کی نہ کوئی بات کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو ابھی پرچہ دوں کہ جی 4 وزیروں کے نام دے دیں، شاید آپ کو نہ ہو۔ میں اگر کہوں کہ انرجی کا کون ہے، who's in charge of energy، میرے خیال آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ ان کی حالت ہے۔ تو یہ جو ایکسپیریمنٹ اب لگا رہے ہیں، تیل مالش لگا کے اکھاڑے میں اتارنے کی وہ بات کر رہے ہیں، دیکھیے بغیر آپ وسیع طور پہ الیکشن کو جب تک وہ مساج وغیرہ کر کے اور نہیں کریں گے اور ان کو ایک طرف کریں گے، اور ان کے اگر کوئی فیلڈ میں کینڈیڈیٹ بھی ہے وہ بالکل وہ جو ہوتے ہیں نا انوکوس قسم کے، جو بے ضرر قسم کے، ان کو نہ لائیں، آپ یہ کر نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پاکستان کے پرابلمز حل ہو جائیں گے؟ ہمیں استحکام چاہیے۔ ہمیں اگلے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ غزہ کی صورتحال ہے، پر ہماری جو بے چارگی ہے اس کرائسس میں، سب سے بڑی بات غزہ کا کرائسس ہے اس وقت جو عالم اسلام کو درپیش ہے، ہماری بے چارگی، ہماری بے شرمی ایسی ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، ہم کچھ کہہ بھی نہیں سک رہے کیونکہ ہمارے پاس ایسے گورنمنٹ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عوام پیچھے نہیں ہے، عوام سے خوف ہے، عوام کو آپ نے دبایا ہوا ہے۔
عوام کی بات کرتے ہو, عوام کو کھلا کریں نا, ہمت ہے تو ایک الیکشن کرائیں جیسے الیکشن کرانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ وہ جو شہباز شریف کا جو جملہ ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ٹھیک ہے. سب ایسی صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ قطر بھی کچھ سال سے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کوشش کچھ کارگر ہو سکتی ہے؟ اہل غازہ ہم سے ماتم کا تقاضا تو نہیں کر رہے کہ ہم ایسے کہیں کہ مارے گئے. وہ تو توقع رکھتے ہیں کہ کسی میں ہمت ہو تو تھوڑا عملی اقدام کریں. کل آپ نے ترکی کے صدر کی تقریر سنی یا دیکھی؟ بات تو ہوئی نا, لیڈر ہو تو ایسا ہو. وہاں جو استنبول میں ریلی کا انعقاد ہوا, پھر طیب اردوان جس طریقے سے بولا, وارننگ اسرائیل کی طرف تھی, اسرائیل پہ پریشر تھا, واضح دھمکی نہیں دی لیکن یہ تھا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں کچھ. اور بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, بولنے کا انداز ہو تو ایسا ہو. یہاں پہ کیا ہے ہمیں, اور ہم نے کرنا کیا ہے, عملی ہم نے کیا کرنا ہے. وہ ہماری زبانوں کو زنگ لگ گیا ہے, ہم بول نہیں پا رہے. دنیا بھر میں مغربی شہروں میں ان کے لیے لوگ باہر آ رہے ہیں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں 24 کروڑ عوام 24 کروڑ عوام, یہ کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ نے ماحول ایسا یہاں پہ بن گیا ہے کہ بات کرنے سے لوگ ڈر رہے ہیں. آج جماعت اسلامی نے بھی مظاہرہ کیا, آپ نے مولانا کا بھی دیکھا مظاہرہ فلسطین کے حق میں. مولانا جو جماعت اسلامی ہے وہ کر رہی ہے, باقی جو ہیں مین سٹریم پارٹیز جو ہیں کہاں ہیں؟ لاہور کہاں ہے؟ لاہور کی مال جو ہے, جہاں پہ افریقہ میں کچھ ہوتا تھا تو یہاں پہ جلوس نکل آتے تھے. یہاں پہ کیوں زبانیں بند ہو گئی ہیں؟ اور کیوں کچھ جماعتیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, باقی کیوں سہمی ہوئی ہیں؟ ماحول آپ نے دیکھیے, جب ماحول آپ ایسا بنائیں گے جس میں بات کرنا بھی قیمت ادا کرنا پڑے تو ذہن بند ہو جاتے ہیں, زبانیں بند ہو جاتی ہیں, لوگ آزاد نہیں رہتے. پاکستان میں وہ کیفیت ہے. کیوں نہیں ہم بول رہے فلسطینیوں کے حق میں, اہل غازہ کے حق میں؟ ہمارے جو حکمران ہیں کیوں ان کی زبانیں چل ہی نہیں رہی, ان میں زور کیا آنا ہے, وہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں غم و غصہ جو ہونا چاہیے, جو ویسے گھروں میں بیٹھ کے دلوں میں لوگ وہ غم و غصہ پال رہے ہیں, اس کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا؟ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ہے یہ, کیا وجہ کیا ہے؟